السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سورۃ الکہف کو تجوید کے بیسک رولز کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُرِيدُوا، واو کو جب ہم ادا کریں گے تو ہمارے ہونٹ پوری طرح سے گول ہوں گے۔ یہاں پر عین ہے، عین کو حمزہ کی طرح ادا نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ عین کو حمزہ کی طرح ادا کرتے ہیں، تو یہ غلطی ہوتی ہے۔ عین حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، تو اس کو حمزہ کی طرح نہیں پڑھا جاتا۔ را کے نیچے زیر ہے، جب را کے نیچے زیر ہوتی ہے تو را کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ ضاد مستعلیہ حروف میں سے ہے۔ مستعلیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو کہ قرآن پاک میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے۔ واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ایک الف سے مراد یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہم اپنی کھلی ہوئی انگلی کو بند کرتے ہیں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنا ایک الف کہلاتا ہے۔ الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، اس لیے ہم اس الف کو ادا نہیں کریں گے۔ وَأُرِيدُوا، وَأُرِيدُوا عَلَىٰ، یہاں بھی عین ہے، اس کو بھی حمزہ کی طرح ادا نہیں کرنا۔ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو بھی ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ یا کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت نہیں ہے تو یہاں بھی ہم یا کو ادا نہیں کریں گے۔ را کے اوپر زبر ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ را کو با کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے کیونکہ تشدید ہے۔ تشدید والا حرف مضبوطی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، نرمی سے نہیں پڑھا جاتا۔ کاف کو باریک پڑھیں گے۔ ربی کا، ربی کا، اس کو نرمی سے ربی کا اس طرح نہیں پڑھنا۔ صفا، صفا، یہاں پر صاد ہے، صاد کو سین کی طرح نہیں پڑھتے۔ صاد بھی مستعلیہ حروف میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے۔ فا کے اوپر تنوین ہے، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ آگے چھوٹا سا تو ہے، یہاں پر ہم وقف کریں گے، یعنی کہ سانس اور آواز دونوں کو روکیں گے۔ تو یہاں پر پھر ایک زبر کے ساتھ ہم الف مد پر وقف کریں گے۔ وَأُرِيدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا، لام کے اوپر زبر ہے، لام کو بھی لا کی طرح کھینچ کر پڑھیں گے تو یہ حرام غلطی ہوگی۔ لام کو جلدی سے ادا کر کے ہم نے قوف پڑھنا ہے۔ قوف بھی مستعلیہ حروف میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے۔ دال ساکن ہو تو وہاں پر قلقلہ کرتے ہیں۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کا پلٹ کر آنا۔ جیسا کہ ہم بال کو زمین پر پھینکتے ہیں، اس کے اچھلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ پلٹ کر آتی ہے، اسی طرح سے دال کی آواز بھی پلٹ کر آئے گی۔ لقد، لقد، یہ جو اینڈ میں آواز آ رہی ہے یہ پلٹ کر آ رہی ہے، اسی کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ حمزہ ساکن ہو تو وہاں جھٹکے والی آواز ہوتی ہے، جی، جی، یہ والی آواز ہوگی۔ جی تو مونا نہیں پڑھیں گے، تا کو نہیں کھینچیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ خالی الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے۔ الف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ لقد جئتمونا، لقد جئتمونا کما خلقناکم، کما خلقناکم، کاف باریک، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے۔ خا کو بھی موٹا پڑھیں گے، مستعلیہ حروف میں سے ہے اور حلق کا جو منہ کی طرف والا حصہ ہے وہاں سے یہ خا ادا ہوتا ہے۔ قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے۔ قوف ساکن ہو تو وہاں بھی قلقلہ کیا جاتا ہے۔ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ میم ساکن ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی کہ جب ہم میم کو ادا کریں گے ہونٹوں کو اچھی طرح سے بند کریں گے پھر حمزہ پر جائیں گے۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے کہ میم کی آواز کو کلیئر ادا کرنا۔ کما خلقناکم، کما خلقناکم اول مرۃ بل زعمتم، اول مرۃ بل زعمتم، حمزہ کو واو کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے، میم کو را کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے، تا کے نیچے تنوین ہے، آگے با آ رہا ہے۔ یہاں پر جو رول اپلائی ہوتا ہے وہ اقلاب کا رول ہے۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے
تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، علامت کے طور پر چھوٹی سی میم بھی لکھی جاتی ہے۔ تو اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدل کر پڑھنا، تو یہاں ہم تنوین کی آواز کو میم سے بدلیں گے اور غنہ کریں گے۔ مرتم بل زعمتم، مرتم مرتم بل زعمتم، یہ زا ہے۔ زا کو مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، دانتوں کو آپس میں ملائیں گے اور زبان کی ٹپ نیچے والے سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے مسوڑوں پر مضبوطی کے ساتھ لگائیں گے تو پھر یہ والی بزنگ ساؤنڈ والی آواز آتی ہے، تو اس کو زا کہتے ہیں۔ یہاں بھی آئین ہے، آئین کو ادا کرنا ہے، حمزہ نہیں پڑھنا۔ یہاں میم ساکن ہے تو اظہار ہوگا۔ بل زعمتم، بل زعمتم أَلَّن نَجْعَلَ، أَلَّن نَجْعَلَ، حمزہ کو لام کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے، لام کے اوپر تشدید ہے، پھر لام کے بعد نون ساکن آ رہا ہے، آگے نون تشدید والا ہے۔ جب بھی نون ساکن کے بعد تشدید والا حرف ہوگا تو ہم زیادہ زور تشدید والے حرف کے اوپر دیں گے، تو یہ جو درمیان میں نون آ رہا ہے اس کو ہم اس نون اور اس لام میں مدغم کر دیں گے، یعنی کہ جذب کر دیں گے، تو نون ساکن کی آواز پھر نہیں آئے گی، پھر ہم یہ نون تشدید والا پڑھیں گے۔ جیم جب ساکن ہوتا ہے تو وہاں بھی کلکلا ہوتا ہے، تو یہاں بھی ہم آواز کو پلٹا کر پڑھیں گے۔ تو یہاں ہم کلکلا کریں گے، أَلَّن نَجْعَلَ، أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَوْعِدًا، لَكُم مَوْعِدًا، لام کو بھی نہیں کھینچنا۔ یہاں اگر ہم لاکم پڑھیں گے تو یہ بھی حرام غلطی ہوگی، لَكُم، لَكُم، اس طرح لام کو جلدی سے ادا کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لام کو ادا کرتے ہوئے جہاں پر ہماری زبان ٹچ ہوگی وہیں پر کچھ لمحے کے لیے زبان کو روک کر رکھیں گے تو پھر کلکلا نہیں ہوگا، نہ ہی لام لمبا ہوگا۔ اگر ہم فوراً ہی زبان کو اس کے مخرج سے ہٹا لیں گے تو پھر کلکلا بھی ہو جائے گا اور لام لمبا بھی ہو جائے گا۔ لَكُم، لَكُم، تو اس طرح زبان کو کچھ لمحے کے لیے روکیں گے۔ کاف باریک ادا ہوگا، میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو دونوں کو ملا کر غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، یعنی کہ دونوں کو ملا کر ایک میم پڑھیں گے اور 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں چھپا کر رکھیں گے۔ جب 2 سیکنڈ کے لیے ہم آواز کو ناک میں چھپا کر رکھتے ہیں تو اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم ادغام شفوی کریں گے۔ پھر واو سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے، مو، مو نہیں کریں گے، مو۔ ہونٹ ہمارے گول ہوں گے، درمیان میں ہول بنے گا تو پھر مو، مو، مو نہیں کریں گے۔ آگے آئین ہے، اس کو بھی حمزہ کی طرح ادا نہیں کرنا، آئین کی مکمل ادائیگی کرنی ہے۔ دال کے اوپر تنوین ہے، آگے وقف کی علامت ہے، جب ہم رکیں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف مد پر وقف کریں گے۔ لَكُم مَوْعِدًا، لَكُم مَوْعِدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے لیے پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا اور عمل کرنا آسان کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔